السلام علیکم ورحمۃ اللہ 30 محرم الحرام بمطابق 10 اکتوبر 2018 بروز بود سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ زین کی اپنے سم کے اوپر فری انٹرنیٹ حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ 1440 ہجری کے حج کی تیاریاں شروع۔ گورنر مکہ مکرمہ اور سربراہ مرکزی حج کمیٹی شہزادہ خالد الفیصل نے حج ورکشاپ کا افتتاح کر دیا۔ 50 اداروں کے 200 ماہرین نے حج 1440 ہجری کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نائب گورنر مکہ شہزادہ عبداللہ بن بندر بھی حج ورکشاپس اور حج مباحثوں میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر حج موسم 1439 ہجری کے درمیان ریکارڈ کیے جانے والے مثبت اقدامات اور منظر پر آنے والے منفی پہلوؤں پر کھل کر اظہار کیا گیا۔ ارامکو اور ٹوٹل کے درمیان 9 ارب ڈالر کا معاہدہ۔ سعودی ارامکو اور فرانسیسی کمپنی ٹوٹل نے 9 ارب ڈالر کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے مطابق مشرقی سعودی عرب میں دیو ہیکل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس قائم کیا جائے گا۔ اس پر 33.75 ارب ریال یعنی 9 ارب ڈالر خرچ ہوں گے۔ ارامکو کی طرف سے اس کے سربراہ امین الناصر اور ٹوٹل کی جانب سے اس کی مجلس انتظامیہ کے چیئرمین فیڈرن پوئن نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ملازمین کے تنازعات جلد نمٹائے جائیں۔ وزارت انصاف سعودی وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمعانی نے تاکید کی کہ کارکنوں کے تنازعات جلد از جلد نمٹائے جائیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ عبوری دور میں لیبر کورٹس کی اہمیت دو چند ہو گئی۔ وہ ریاض میں عدالتی تربیتی مرکز کے تحت اپیل کورٹ کے ججوں سے ملاقات کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ السمانی نے کہا کہ لیبر کورٹس کی ساری کارروائی ڈیجیٹل سسٹم پر آ گئی۔ اس سے معاملات کو منظم اور بہتر شکل میں نمٹانے کا اچھا ماحول برپا ہوگا۔ تنازعات تیزی سے طے کیے جانے ضروری ہیں۔ نئی تبدیلیاں اس حوالے سے معاون ثابت ہوں گی۔ جدہ کی کچی بستیوں کے لیے روڈ میپ تیار۔ آبادکاری، اقتصاد اور ترقی امور کے ماہرین نے جدہ کی کچی بستیوں اور غیر منظم محلوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے روڈ میپ تیار کر لیا۔ انہوں نے المدینہ اخبار سے گفتگو میں توجہ دلائی کہ خصوصی جائزہ جات سے یہ روشنی ملی ہے کہ غیر منظم شکل میں قائم ہونے والی بستیوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے والے طور طریقے اپنائے جائیں۔ جدہ میں کچی بستیوں کا مسئلہ انتہائی اہم اور بہت سارے خطرات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ دکانوں اور مکانوں کے لیے 217 ارب ریال کے قرضے۔ 2017 کے پہلے 6 مہینوں کے دوران کمرشل بینکوں نے مقامی شہریوں اور کمپنیوں کو مکان اور دکان کے لیے 217 ارب ریال کے قرضے جاری کیے۔ سعودی بینکوں میں ابلاغی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل حافظ الامین نے المدینہ اخبار کو یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ 2018 کے پہلے 6 مہینوں کے دوران پلاٹس کے قرضے 128 ارب ریال سے تجاوز کر گئے۔ یہ 2017 کے مقابلے میں تقریباً 13 ارب ریال زیادہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز عالمی مسابقہ برائے قرآن۔ شاہ عبدالعزیز عالمی قرآن مقابلے کی سرگرمیاں اختتام پذیر ہو گئیں۔ صبح و شام 3 روز تک 1 لاکھ سے زیادہ سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور زائرین نے حفظ قرآن مقابلے کی سرگرمیاں دیکھیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مقابلے کی سرپرستی کی۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان کل 1 صفر بدھ کو انعام یافتگان میں 1.5 ملین ریال سے زیادہ کے انعامات تقسیم کریں گے۔ مقابلے میں 82 ممالک کے 116 حفاظ شریک ہوئے۔ انعام یافتگان کے ناموں کا اعلان ایمان افروز روحانی ماحول میں کیا گیا۔ وزیر اسلامی امور الشیخ نے قرآن کریم کے عالمی مقابلے کی سرپرستی پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی عہدیدار کی ملاقات۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے ریاض میں امریکی ایلچی برائے شام جیمز جیفری نے ملاقات کی۔ انہوں نے سعودی عرب
اور امریکہ کے دوستانہ تعلقات، بین الاقوامی اور علاقائی حالات حاضرہ اور شامی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے امور خلیج، محکمہ خفیہ کے نائب سربراہ، وزیر مملکت اور رکن کابینہ سعودی عرب میں امریکی ناظم الامور اور متعدد عہدیدار شریک رہے۔ پرائیویٹ اداروں میں بھی 2 دن کی چھٹی ہوا کرے گی۔ وزیر محنت و سماجی بہبود انجینئر احمد الراجی نے یقین دلایا کہ پرائیویٹ اداروں میں ہر ہفتے 2 دن کی چھٹی دی جائے گی۔ یہ فیصلہ پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں میں کام کا ماحول بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ الراجی نے توجہ دلائی کہ اوقات کار کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی فی الوقت تنخواہوں کی کم از کم حد مقرر کرنے کا کوئی پروگرام ہے۔ پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کے لیے گریڈ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ 579 نشہ آور گولیاں ضبط۔ ریاض طائف روڈ پر الخاصرہ کمشنری کی روڈ سیکیورٹی فورس نے ایک مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے نشہ آور 579 گولیاں برآمد کیں، جنہیں وہ گاڑی کے سٹیئرنگ کے نیچے چھپائے ہوئے تھا۔ روڈ سیکیورٹی فورس نے شک کی بنیاد پر گاڑی روک کر تلاشی لی تھی۔ نوجوان کو گرفتاری کے بعد متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ بے روزگاری کو کم کیا جائے۔ مجلس شورا۔ سعودی ارکان شورا نے وزیر محنت سے مطالبہ کیا کہ بے روزگاری کی شرح کم کی جائے، سعودیوں کے روزگار نگراں ادارے قائم کیے جائیں، سماجی تحفظ کے لیے خصوصی ایجنسی تشکیل دی جائے، حساب المواطن یعنی سٹیزن اکاؤنٹ کے مستحق زمروں پر نظر ثانی کر کے ان شہریوں کو بھی زر تعاون پانے والوں میں شامل کیا جائے جنہیں اب تک اس کا موقع نہیں مل سکا۔ یہ مطالبات 1438-39 ہجری سے متعلق وزارت محنت کی سالانہ رپورٹ پر، سماجی اور خاندانی اور نوجوانوں کے امور کی کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کے دوران پیش کیے گئے۔ وزارت اسلامی امور میں بڑی تبدیلیاں۔ وزارت اسلامی امور نے اپنے تمام اداروں اور کمیٹیوں کا ڈھانچہ از سر نو تشکیل دینا شروع کر دیا۔ وزیر اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے متعدد ادارے ختم کر دیے، کئی کے انتظامی ڈھانچوں کو نئی شکل دے دی، جبکہ بعض کمیٹیوں اور اداروں کی سرپرستی خود شروع کر دی۔ وزیر اسلامی امور نے قرآن کریم اور اس کے علوم کی تعلیم کے لیے فلاحی مرکز کی مجلس انتظامیہ بحال کر دی، سربراہ شیخ ڈاکٹر علی الحذیفی کو مقرر کر دیا، جبکہ حج و عمرہ، زیارت و امور کی کمیٹی اور اسلامی آگاہی جنرل سیکریٹریٹ کو براہ راست وزیر کی ماتحتی میں دے دیا گیا۔ وزیر اسلامی امور نے علمی اور فکری مسائل کے مطالعے اور علمی مضامین کو ویب سائٹ پر جاری کرنے سے پہلے نظر ثانی کرنے والی علمی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ ٹریفک قوانین میں کیا ترامیم کی گئی ہیں؟ محکمہ ٹریفک نے وعدہ کیا کہ 5 ذوالحج 1439 ہجری کو شاہی فرمان کی منظوری سے جاری ہونے والے ٹریفک قانون میں کی گئی ترامیم وقتاً فوقتاً شائع کی جائیں گی۔ ترامیم کا تعلق سعودی عرب کے باشندوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ہے۔ تمام متعلقہ افراد ترامیم سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے چوکس رہیں۔ موبائلی پر عائد پابندی اٹھا لی گئی۔ موبائلی نے واضح کیا کہ سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ نے سعودی زیشن کی شرح نافذ نہ کرنے پر نئے کنیکشن یعنی نئی سم کی فروخت کے حوالے سے جو پابندی عائد کی تھی اسے اٹھا لیا گیا۔ موبائلی کا کہنا ہے کہ وہ تمام خدمات اپنے صارفین کو مکمل طریقے سے فراہم کرتی رہے گی۔ تداول نے اعلان کیا تھا کہ موبائلی کے شیئرز بورڈ کی ہدایت پر معلق کر دیے گئے ہیں۔ آدم نا آدم زاد، کون جھلا رہا ہے یہ جھولا؟ تبوک کے ایک سکول میں بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے، لیکن جھولوں پر کسی جن اور بھوت کے بچوں نے قبضہ کر لیا۔ لوگ جا کر سلام کرتے رہے لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جھولا کافی دیر تک جھولتا رہا۔ لوگ مختلف اوقات میں ویڈیو بناتے رہے۔ اگر جھولا ہوا کی وجہ سے جھولتا تو دوسرا جھولا بھی حرکت کرتا، جبکہ دوسرا جھولا بالکل اپنی اصلی حالت میں کھڑا رہا۔ حوثیوں پر امدادی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ عرب اتحاد برائے یمن نے الزام لگایا کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تعاون سے حال ہی میں محفوظ راستوں کے ذریعے انسانی امداد کی ترسیل کے معاملات طے پائے تھے۔ حوثی خلاف ورزی کرنے لگے۔
عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ عرب اتحاد نے اقوام متحدہ کے ساتھ تال میل پیدا کر کے یمنی عوام کے لیے حدیدہ سے لے کر صنعاء تک 3 محفوظ راستے قائم کر دیے، تاہم حوثی ان راستوں سے امدادی قافلوں کو گزرتے وقت پریشان کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں کے اہم عہدے سعودیوں کے نام۔ وزیر محنت و سماجی بہبود احمد الراجی نے انکشاف کیا کہ ان کی وزارت اہم اور ایگزیکٹو عہدے سعودیوں کے لیے مختص کرنے کا پروگرام بنا رہی۔ انہوں نے روتانا خلیجیہ چینل کے خصوصی پروگرام الصورہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے عہدے ہر کمپنی میں کل ملازمین کا 5% کے لگ بھگ ہیں۔ وزیر محنت کلیدی عہدوں کے لیے 200 سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو تربیتی کورس کرائے گی۔ الراجی نے توجہ دلائی کہ پرائیویٹ اداروں میں 1.8 ملین سعودی کام کر رہے ہیں۔ بینکوں میں 95% اہم عہدوں پر سعودی فائز ہیں۔ انشورنس اور پیٹروکیمیکل کمپنیوں میں بھی کلیدی عہدے اسی تناسب سے سعودیوں کے قبضے میں ہیں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ 4 سال بعد بے روزگاری کی شرح 10.5% رہ جائے گی۔ فی الوقت سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح 12.9% ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے روزگاری وزارت محنت کا نہیں بلکہ سعودی حکومت اور تمام متعلقہ وزارتوں اور شعبوں کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی زین نیٹ ورک کی سم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فری انٹرنیٹ کے مزے لوٹیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ زین اپنی 10ویں سالگرہ کے موقع پر آپ کو فری انٹرنیٹ کی آفر دے رہا ہے۔ اپنے رائٹ میسج میں جا کر آپ نے زین Z10 یعنی Z10 لکھ کر 959 پر سینڈ کرنا ہے۔ آپ کو زین کی طرف سے فری گفٹ انٹرنیٹ کا تحفہ دیا جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔